اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کو بیکار۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے آگ سے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 27۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سنایا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن درمیان میں اللہ رب العزت نے کائنات کے حوالے سے اور اس کے پیدا کرنے کے حوالے سے دو آیات ارشاد فرمائی۔ اصل میں قرآن پاک نصیحت کی کتاب ہے، واقعات کی کتاب نہیں۔ واقعات سنانے کا مقصد بھی نصیحت کرنا ہوتا ہے، کوئی بات سمجھانا ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ آپ کو نبی کیوں بنایا گیا، وہی آپ پر ہی کیوں آتی ہے، ہم پر کیوں نہیں آتی؟ فرشتہ آپ کے سامنے آتا ہے، ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو جو اعتراض انہوں نے کیے، اس کا جواب اللہ نے تسلی کے طور پہ فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، اور داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے بھی صبر کیا، اور اس صبر پر ہم نے ان کو یہ انعامات عطا فرمائے۔ اب داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی بادشاہت اور خلافت کا ذکر ہوا۔ اب اس کائنات کا مقصد اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بلا وجہ ہی آسمان زمین بن گئے، بلا وجہ سورج اور چاند کا نظام ہو گیا، بس یہ اتفاقی طور پہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، پیدا کرنے والے نے اسے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہے میں نے اتفاقی بنایا۔ اس کے ذہن میں مقصد پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں بنائی جاتی ہے۔ یہ تپائی بنائی ہے نا، تو پہلے مقصد ذہن میں آیا کہ قرآن پاک رکھنے کے لیے ایک رحل چاہیے، یہ مقصد تھا، پھر اسے بنایا گیا۔ کسی سے بات کرنا تھی، یہ مقصد پہلے تھا، موبائل بعد میں بنایا گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کی عقل محدود ہے، صلاحیات محدود ہے، یہ تو کوئی بھی چیز بنائے تو مقصد کے تحت، اور اتنے بڑے خالق نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس کا مقصد ہی کون جی؟ اور صرف کیا اس کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو بنایا اسی کو چمتے چاٹتے رہو، اسی کو دیکھتے رہو کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ معدنیات ہے، یہ پہاڑ ہے، اور بس؟ اگر یہ چیزیں پیدا کرنے والی ذات تک نہیں پہنچا سکی تو ان چیزوں کا مقصد۔ اور پھر دیکھیں نا نظریہ کیسا عجیب بنایا کہ دھماکہ ہوا، کائنات بن گئی۔ دھماکے سے بنتی یہ چیزیں یا بگڑتی ہیں؟ تو بگڑنی چاہیے تھی، بن کیسے گئی؟ اور ایسا خوبصورت دھماکہ اور ایسی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں کہ انسان آج تک حیران ہے اور دریافت کر رہا ہے، اور ابھی تک چیزیں پوری نہیں ہو رہی۔ اور وہ دھماکہ پھر دوبارہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اور اس دھماکے کا تعلق تو چلو کائنات کے ساتھ بنا دیا کہ آسمان اور زمین الگ الگ ہو گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے۔ اس دھماکے میں انسان کا کہاں سے تعلق آ گیا؟ انسان کیسے آ گیا بھائی؟ اب پھر انسان کا وجود کیا سے آیا؟ بندر سے آیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے پھر ہم انسان بنے۔ فرمایا جو بندر زادے ہیں وہ کہتے رہے ہم تو نبی زادے ہیں، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد، ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے بندروں سے، ہم تو نبی زادے ہیں، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ہر کسی کو حق حاصل ہے، کوئی جس کو مرضی کہے کہ فلاں میرا باپ، جس کو کوئی مرضی کہتے رہے، ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں بات یہ کرنی ہے جو قرآن نے کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیے۔ اب یہ مرد کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اور عورت کون ہے؟ حوا سلام اللہ علیہ۔ اور ان دونوں کا وجود کیا ہے؟ فرمایا خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا۔ اتنی صاف بات سمجھ نہیں آتی اور اتنی لمبی تفصیل، اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندر تو انسان بنے، آج کا بندر انسان نہیں بن رہا، اور اب تو انسان بھی انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، وہ بندر اگر انسان بنے تھے تو اس کے بعد ایسا کیوں نہیں ہوا؟
اور انسان پھر انسان بننے کے بعد ترقی کر کے آگے کچھ کیوں نہیں بنا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل، کیونکہ آج ماحول یہ ہے نا کہ تشکیک پیدا کرو، شک پیدا کرو، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب فرما دی تھی. فرمایا یہ ذہن میں رکھو کہ ایسا ہوگا، ایک بندہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر وہ آخری سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا نا کہ آپ کے قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کا خدا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ آپ کا خدا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر تو قادر ہے تو پھر ایک نہ رہا، اور اگر قادر نہیں ہے تو قرآن کی آیت نہ رہی. یہ قرآن کی آیت یا اللہ قادر ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ قادر ہے، لیکن وہ جسے بھی پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو سکتی ہے، خالق نہیں. وہ جسے بھی پیدا کرے گا وہ مخلوق ہوگی، وہ خالق نہیں ہو سکتی. پیدا ہونے والا مخلوق ہوتا ہے، جسے پیدا کیا جائے وہ مخلوق ہوتا ہے. خالق وہی ہے جسے کوئی پیدا نہ کر سکے. اب اس نے سوال چینج کر دی کہ اچھا چلو یہ تمہاری قرآن کی آیت تو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ بتاؤ تمہارا خدا چوری کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر تو قادر ہے تو عیب ہے، اور اگر قادر نہیں ہے تو آیت کا کیا کرو گے؟ حضرت نے فرمایا تمہیں چوری کی تعریف ہی نہیں آتی، باقی باتیں بنائی جا رہے ہو. چوری کی تعریف کیا ہے؟ چوری یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کے ملک میں ہاتھ ڈالنا، کسی دوسرے کے جیب میں ہاتھ ڈالنا. پہلے وہ چیز ثابت کرو نا جو اللہ کی نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے چوری ہے یا نہیں. جب سب کائنات ہی اللہ کی ہے تو چوری کی کیا بات ہے؟ تو یہ اعتراضات، یہ سوال. اور سب سے پہلے واصل بن عطا یہ پہلا آدمی ہے جس نے اس امت کے اندر یہ تفریق شروع کی تھی کہ قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے، اور قرآن وہ ہے جو میری عقل کے مطابق ہے، جو مجھے سمجھ آئے. انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، صحابہ بھی گئے، تابعین بھی گئے، سب کو نکال کے اس نے اپنے آپ کو سب کچھ بنایا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر امت میں آج تک یہ تفریق چلی آ رہی ہے. اور آج بھی جو لوگ سوال بنا رہے ہوتے ہیں نا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، ان کا کوئی اپنا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اعتراض واصل بن عطا کے ہیں، اور اس کا جواب علماء پہلے سے دے چکے ہیں. لیکن انہی سوالوں کو اپنے الفاظ میں لا کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم بڑے عقل مند ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا. سائنس کی آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کائنات نہیں بنی تھی نا، اس سے پہلے جو عدم تھا اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اب یہ جہالت ہے یا نہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے؟ اور دوسری طرف یہ علم ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ اس سے پہلے ہے، لیکن ادھر نہیں جانا. پھر سوال یہ کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں تھا اس وقت؟ تو جب اللہ کی ذات کے لیے نہ جسم ہے، نہ جسمانیات ہے، نہ زمین ہے، نہ زمان ہے، جب وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے تو پھر ثابت ہی کیوں کرنا ہے کہ پہلے کہاں تھا؟ یہ ساری چیزیں مجھے آپ کو چاہیے. دیکھیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا عرش. اللہ کا جسم کے اعتبار سے مرتبہ مقام میں سب سے بڑی ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن جسم میں سب سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کا عرش. اب جو عرش ہے، اب دیکھیے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں، جس مکان میں آپ نے آنا ہوتا ہے وہ مکان آپ سے بڑا ہوتا ہے، مکین چھوٹا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اب جب یہ کہا جائے گا کہ عرش اللہ کے لیے ہے، یعنی عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھے، تو استغفر اللہ، پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ عرش اللہ کی ذات سے بھی بڑا ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عرش اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کا مکان نہیں ہے، یہ اس کی تجلیات کا مرکز ہے. پھر ایک نیا نظریہ ہمارے ہاں آ گیا کہ اللہ عرش پر ہے. اب عرش پر ہے تو دلیل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے تو کہاں گئے تھے؟ عرش پہ. تو اللہ کہاں ہوا؟ عرش پہ. تو علماء نے کہا اچھا پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ کوہ طور پر ہے.
کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور پہ. اور پھر یہ بھی مانو کہ ہر مسجد میں، کیونکہ آپ کو جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو کہاں آنا ہے؟ مسجد میں. جی تو آسان بات یہ ہے، اس کو سمجھنا تھا اصل میں کہ یہ مرتبے اور مقام کے ساتھ جگہ کا تعین ہوتا ہے. جب میں اور آپ ملاقات کرنا چاہیں گے تو جگہ مسجد ہے، موسیٰ علیہ السلام ہو گئے تو جگہ کوہ طور ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو جگہ اللہ کا عرش ہے. یہ مرتبے اور مقام اور شان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، جتنے اعتراضات بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ قرآن پر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو، زمین و آسمان پر ہو، کائنات بنانے والے پر ہو، یہ سب کے جوابات پہلے ہو چکے ہوئے، لیکن پھر اس چیز کو دہرانا، پھر لے کر آنا، پھر بات کہنا، اور یہ سب سے بڑی کہ میری عقل میں نہیں آ رہا. فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ، میری سمجھ کچھ معنی نہیں رکھتی قرآن و حدیث کے سامنے. میں جتنا بھی عقل مند ہوں، یہ عقل پیچھے رہ جائے گی، قرآن سامنے آئے گا، قرآن مقدم رہے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز تب قصر کرو جب حالت خوف میں ہو، اور ہم حالت امن میں نماز قصر کر رہے ہیں. قرآن کا حکم کیا ہے؟ خوف میں قصر کرنا. ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں ڈر ہو، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ امن میں کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے سکتے تھے، سب کچھ بتا سکتے تھے، لیکن جو جواب دیا وہ سنیے گا. فرمایا بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ہمیں پابند کیا کہ جو میرا نبی کہے تم کرتے جاؤ. ہم کچھ نہیں جانتے. جو انہوں نے کیا، انہوں نے خوف میں قصر کیا، ہم خوف میں کر رہے ہیں، امن بھی کیا، ہم امن میں کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا، بس جو اللہ کے نبی نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں. تو فرمایا ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بیکار نہیں پیدا کیا. یہ حادثاتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، نہیں. ذالک ظن الذین کفروا، فرمایا یہ حادثہ اور اتفاق یہ ان لوگوں کا گمان اور خیال ہے جو کافر ہیں، جو اللہ کی ذات کو مانتے نہیں ہیں، یہ ان کی بات ہے. لیکن فویل للذین کفروا من النار، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم کی آگ ہوگی. اور جہنم میں جانے کے بعد پھر ہر چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہاں جو کہا جا رہا تھا کہ اللہ کی ذات ہے، جو کہا جا رہا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر یہ جو 70 کافر مارے گئے، ان کو ایک کنویں کے اندر پھینکوایا، تو آپ نے پوچھا ان سے کیا وہ سچ ہو گیا جو میں تم سے کہتا تھا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سن رہے. اب انہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اب تو وقت گزر چکا. کافر تو کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب دیکھیں گے نا کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں اور یہ سارے، کاش کے ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن اس وقت اس کاش کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آج فائدہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے، اچھا سب سے اہم بات دیکھیں کہ اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی اعتراضات اسلام پر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آتے ہیں، اس کائنات پر، بنانے والے پر، جو کچھ بھی آتے ہیں، آج تک قرآن پاک پر اعتراض نہیں آیا. جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں تھے، اللہ کون ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، جب قرآن پاک پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز موجود ہے نا کائنات میں. اب جب یہ موجود ہے اور اس کا مقابل بھی نہیں، اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ٹھیک ہے. تو جس کا یہ کلام ہے وہ، جس ذات نے یہ اتارا وہ ٹھیک ہے. جو بھی آج اپنے آپ کو چاہے ملحد کہے، چاہے وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہہ لے، لیکن وہ دلیل قرآن سے لے رہا ہے، بات یہ کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے. تو جب مان لیا کہ قرآن اس کا کوئی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکا، تبدیل نہیں کیا جا سکا، تحریف نہیں ہو سکی، ایک ایک حرف پوری کائنات میں جو ایسے یہاں موجود ہے، یہی قرآن پوری کائنات میں اسی زیر زبر اور نقطے کے ساتھ ہے. تو جیسے اس قرآن کی حفاظت کرنے والی جو ذات ہے، اس کو اتارنے والی ہے، وہی اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. تو فرمایا یہ سمجھ جاؤ تمہیں پیدا کرنا، اس کائنات کو پیدا کرنا یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتے اور اس اچھے عمل پر جو بدلہ ہے پھر وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔